لیے چلیں گے آپ کو لاہور، جہاں خواجہ اسعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ تجویز سے ہم نے اتفاق نہیں کیا کہ وہ چائنیز ہوگا، یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ ہوگی، اور اس میں جو بیسٹ ہوگا اور جو وائبل ہوگا پاکستان کو، وہ چائنیز ہو یا کوئی فارنر ہو کسی ویسٹرن کنٹری سے ہو، وہی پی ایم سی یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوگا جو پورے پروجیکٹ کو چلائے گا اینڈ تک۔ اور توقع ہے، قوی امید ہے کہ اسی سال کے اینڈ میں ML1 پر عملی کام کا آغاز ہو جائے گا، آن گراؤنڈ کام کا آغاز اسی سال انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو اس کے سیلینٹ فیچر معلوم ہے، لیکن میں احتیاطاً بتا دوں کہ اس کی رفتار 120 سے 160 تک ہوگی، جو کہ اس وقت ہماری رفتار ڈیفرنٹ سیکشنز میں 65 سے 120 تک ہے، تو یہ 120 سے 160 پہ جائے گا۔ لاہور اور پشاور کے درمیان ہم ڈبل ٹریک بنائیں گے انشاءاللہ، اور ٹریک جو ہے اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا جائے گا۔ جہاں آبادیاں ہیں وہاں پہ فینسنگ ہوگی ٹریک کے ارد گرد، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سگنلنگ کا آٹومیٹک نظام جو ہے وہ اس میں نصب کیا جائے گا پورے راستے میں، اس کی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 160 پر چلنے والے لوکوموٹو اور رولنگ سٹاک بھی پاکستان میں آئے گا، اور ML1 پر ہماری لائن کیپیسٹی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے حوالے سے 3 اور منصوبے ریلوے ریلیٹڈ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان تینوں کا تعلق ماس ٹرانزٹ کے صوبائی دارالحکومتوں میں منصوبوں کے ساتھ ہے۔ پہلا منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے، جس کے لیے ہم تقریباً 3 سال ایفرٹ کرتے رہے، لیکن قائم علی شاہ صاحب اس میں دلچسپی نہیں لی انہوں نے۔ خود میں بھی گیا، ہمارے افسران بھی گئے، لیکن اب جب نئی حکومت سندھ کی آئی تو انہوں نے دلچسپی لی، اور ہم صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے اس کے ساتھ ریلویز اور فیڈرل گورنمنٹ کے باقی ادارے پرویکٹیولی مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ KCR کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو، اور اس کے درمیان میں کسی سیاست کو آڑے نہیں آنے دیا گیا۔ اگلے چند دنوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، جس میں سندھ کے حکام اور ہمارے ریلوے کے افسران موجود ہوں گے تاکہ موڈیلٹیز کو ہم طے کریں، کیونکہ KCR پہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ریلوے بھی چل رہی ہوگی اور سرکولر ریلوے بھی بیک وقت چل رہی ہوگی، تو ان ایشوز کو ہم نے آپس میں ریزالو کرنا ہے، اور بھی کچھ ایشوز ہیں ریلوے ریلیٹڈ جس پہ حکومت سندھ سے انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوگی، اور ہمارا بڑا کلوز کانٹیکٹ ہے آپس میں KCR کے حوالے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ماس ٹرانزٹ کے تینوں منصوبوں کو پوری طرح اس کی بیکنگ کی ہے، جس میں KCR شامل ہے، اور پشاور میں ماس ٹرانزٹ ریل کا پروجیکٹ بھی شامل ہے، جو ایک سرکولر ریلوے کی شکل اختیار کرے گا۔ مردان اور چارسدہ کی جو ہمارے ریلوے ٹریک ہیں اور اس وقت استعمال میں نہیں ہیں، وہ ہم پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ سے وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اس کو لیڈ کرے، اور پشاور ماس ٹرانزٹ ریل کا منصوبہ بھی بن جائے۔ اور یہی پروسیجر ہے کہ ہر صوبے کی حکومت لیڈ کرے گی اپنے اپنے کیپٹل کے ماس ٹرانزٹ ریل کے منصوبوں کو، اور ہم ان کو اگر لینڈ دے سکتے ہیں تو لینڈ دیں گے، ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتے ہیں تو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے، جبکہ PND نے منسٹر PND جو آسن اقبال ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں CPEC کو، وہ ان کو ہر ممکن سہولت دیں گے، اور جہاں جہاں سے اپروول کی ضرورت ہے وہاں سے اپروولز دی گئی ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت اور خوشکن منظر تھا قوم کے لیے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو پاکستان میں چھوڑ کے چائنا گئے تھے، اور چائنا میں جب ہم گئے تو وہاں ہمارے درمیان کام پر، ڈیولپمنٹ پر، پاکستان کی بیٹرمنٹ پر ہم سب ایک پیج پر تھے۔
اور ہم نے مل کر وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے. اور پھر ہمارے وہاں پہ جو مختلف سیشن تھے, تھیمیٹک سیشن, اس میں ہمارے کال گروپ بنے ہوئے تھے جس میں وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے, اور وہاں بھی ہم نے مل کے پاکستان کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیا ہے. سو اگر سیاستدان چاہیں تو وہ لڑنے کے علاوہ کام بھی کر سکتے ہیں اگر وہ مل جائیں. یہ اس کا ایک بڑا اچھا مظاہرہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سب کو ساتھ لیا, اور ہم پرویز خٹک صاحب کے اور مراد علی شاہ صاحب کے بھی شکر گزار ہیں, اور ان کی جماعتوں کے بھی کہ جنہیں یہ اجازت دی گئی کہ وہ اس ڈیلیگیشن میں جائیں. سو یہ ایک ون ون سچویشن تھی پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری ایک اور بہت اہم لائن وزیر آباد, سیالکوٹ, حافظ آباد, سانگلہ, جس میں شیخ اوپرا بھی آتا ہے اس لائن میں, شیخ اوپرا ہے اس میں, حافظ آباد, اور یہ سانگلہ, اور اس کے بعد فیصل آباد, شورکوٹ اور خانیوال. تو یہ لائن جو ہے یہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے اس کو ڈیولپ کرنے کی اور اپ گریڈ کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کوشش کر رہے ہیں, جس کے لیے ابتدائی طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک لانگ ٹرم کنسیشنل لون دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے. اس پہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنی 11 لائنز بی او ٹی پہ آفر کی ہیں دنیا بھر کی کمپنیز کو, جس کی ایڈورٹیزمنٹ اخبارات میں آ چکی ہے, اور مختلف بین الاقوامی کمپنیاں ریلویز کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہی ہیں. اس سلسلے میں یہ ذکر کرنا بجا ہوگا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO بھی اس سلسلے میں بہت پرویکٹیولی کوشش کر رہی ہے اپنے ڈی جی کی قیادت میں کہ ریلوے کو سپورٹ کیا جائے, اور وہ ہماری لائنز کو, 1-2 لائنز کو کم از کم مین لائنز کو بی او ٹی پہ دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ مل کے بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کی اس ایفرٹ پر بھی جو مخلصانہ کوشش ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے بعض ادارے جن کا تعلق ریسرچ اور سائنس کے ساتھ ہے اور سگنلنگ کے ساتھ ہے, وہ بھی تقریباً ماڈیول انہوں نے تیار کر لیا ہے, اور میں فوجی قیادت کا شکر گزار ہوں اور میرا ادارہ کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر بڑی توجہ دی ہے, اور دن رات کام کر کے لیول کراسنگز پر سگنلنگ کا ایک نظام اور سائرن کا ایک نظام اور کچھ سینسرز لگانے کا نظام وضع کیا ہے, جس کے پائلٹ پروجیکٹس آج کل وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی وہ ہم ایک ڈویبل فارمولا لے کے قوم کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ اس برس پچھلے سال ہم نے 36 ارب روپے ریونیو ارن کیا تھا, 36 بلین. آپ کو معلوم ہے کہ 18 ارب روپے کمائی تھی ریلوے کی جب یہ محکمہ ہمیں دیا گیا تھا. پچھلے سال الحمدللہ ہم نے 36 بلین ارن کر لیا تھا. اس سال ہم 41 بلین کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ ہم 53 بلین کو کراس کریں گے. لیکن یہ واضح رہے کہ اس برس تنخواہ اور پینشن کے ہیڈ میں 74% پیمنٹ ہم نے کی ہے. ٹوٹل جو پیسے ہمارے پاس ہیں جو حکومت دیتی ہے اور جو ہم کماتے ہیں انہیں ملا لیں تو 74% خرچہ صرف پینشن اور پے کا ہے. 16% سے ذرا کم خرچہ, 15.25% تقریباً فیول چارجز کے ہیں. ہمارے پاس 10.5% بچتے ہیں جس میں پوری ریلوے ہم نے چلانی ہے, اور اسی کے اندر 10.5% میں ہم نے ریلوے میں جہاں جہاں شارٹ کمنگز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری بھی کرنی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکاری افسران اور ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں, لیکن یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کچھ عرصہ ہمیں اور صبر کرنا پڑے گا تا وقتے کہ پاکستان کے مالی اور معاشی حالات اس قابل ہوں کہ ہم جو کمائیں تو پھر اس کو تقسیم بھی کر سکیں. تو جہاں آمدنی میں اضافہ ہوا ہے وہاں اخراجات میں اس لیے بھی اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایسینشل پوسٹس 12,000 کے قریب خالی پڑی ہوئی تھی. ہمیں ڈرائیور کی اسامیوں پر اور ڈپلوما انجینئرز کی اسامیوں پر شدید قلت کا سامنا تھا,
اور ہم نے ہیڈ کوارٹر کی ڈیمانڈ کو بہت ایفرٹ کی, لیکن 25-30% سے زیادہ ہم پورا نہیں کر سکے اپنی فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے. تو جو اسامیاں ہیں ان کو ہم بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ خسارہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے, لیکن آپریشنز پر بھی اس سے پھر اثرات پڑتے ہیں جب ایک آدمی کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس کو میٹ وت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پوری ایفرٹ کر رہے ہیں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کہ پاکستانی قوم کو ریلوے کی ایک بہتر شکل دے کے ہم جائیں. یہ اب آخری سال ہے اس حکومت کے کام کرنے کا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس برس میں 3 سال کا کام کریں گے, 3 گنا کام کریں گے تاکہ بہترین نتائج دے کے ہم جا سکیں. تو بنیادی طور پہ مجھے یہ کہنا تھا کہ چین کا دورہ ایک نہایت کامیاب دورہ تھا پاکستان کے قومی نقطۂ نظر سے, جس میں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے کہ میرا یہ تیسرا ٹرپ تھا چائنا کا. ہر ٹرپ پہ یہ ایک طلسم ہوش ربا ہے. ایک قوم ہے جو ہمارے بعد آزاد ہوئی ہے اور انہوں نے خیرہ کن ترقی کی ہے, اور انہوں نے اپنی ترقی سے یورپ کو اور امریکہ کو اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. جو چائنیز کی یہ ترقی جو ہے ہر قوم کے لیے ایک سنگ میل ہے اور ایک نشان راہ ہے کہ اس طرح ترقی کی جاتی ہے. خیرہ کن ترقی کی ہے انہوں نے. تو یہ جو اس وقت ایک 1 بیلٹ 1 روڈ کا انیشیٹو ہے یہ بہت اہم ہے, اور یہ پورے گلوب پر اثر انداز ہوگا, پوری دنیا پر اثر انداز ہوگا. اور لگ یہ رہا ہے کہ رائز آف ایسٹ جو ہے اس کا یہ ایرا آ گیا جسے لیڈ چین کرے گا. دنیا کے 65 ممالک 1 بیلٹ 1 روڈ کے ساتھ وابستہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاسی قیادت نے بر وقت سی پیک کی اپرچونٹی کو اچیو کیا ہے. ہندوستان منہ تکتا رہ گیا ہے اور پاکستان سی پیک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ بڑی ناکامی ہے ہندوستان کی کہ وہ 1 بیلٹ 1 روڈ میں سرکاری طور پہ شریک نہیں ہوئے, جہاں ساری دنیا موجود تھی. اور وہاں 1 بیلٹ 1 روڈ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, تو پاکستان اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اور چینی صدر شی نے جو ایک عظیم سیاسی مدبر ہے, انہوں نے گوادر پورٹ کی اپ گریڈیشن کا بھی تواتر سے ذکر کیا, اور جو چینی سیاسی قیادت تھی انہوں نے بھی ہمارے وفد کو اور ہمارے منصوبوں کو بہت اہمیت دی الحمدللہ. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جسے کھویا نہیں جانا چاہیے. تاریخی موقع ہے جو تاریخ میں کم آتا ہے. دنیا بدل رہی ہے اور اس بدلتی دنیا کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کریں. انہوں نے کہا کہ آبادی کے قریب ٹریک پر باڑ لگا دی جائے گی, ریلوے میں وسیع سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہاں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حکومتیں الحمدللہ آن بورڈ ہیں اور ہم مل کے سی پیک کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. افواج پاکستان نے غیر معمولی سیکیورٹی اس کے لیے فراہم کی ہے, اور بہت کنسرن ہے پاکستان کے حساس اداروں کا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. سب سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جو 1 بیلٹ اور 1 روڈ سے نکلے گا یہ پاکستان کی خوشحالی کا راستہ ہے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے, 80 سال پہلے جو اقبال نے, گریٹ اقبال نے جو انڈیکیٹ کیا تھا, آج دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ. یہ بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے. گزارش یہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہے فائنینشیل کلوز کا. فائنینشیل کلوز کا مطلب یہ ہے کہ سارے مالی معاملات طے کیے جائیں. اس سے پہلے نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اس سے پہلے جب ہم نے پریلیمنری ڈیزائن بنوایا اپنا, تو تقریباً 34 ارب روپے کا بل جو تھا وہ ادھر سے اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. تو 11 ارب سم تھنگ پہ ہماری جو سی پیک کی ٹیم ہے لیڈ بائی اشفاق کھٹک صاحب, انہوں نے اس کو ان کے ساتھ فائنل کیا. یعنی اتنے ہم نے پیسے اس میں سے بچائے ہیں, تقریباً 1/3 پہ لے آئے ہیں اس کو. تو اب نیگوسیشنز کا آغاز ہوگا. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو مارک اپ ہے وہ 2% سے اوپر نہ جائے, اور ہمیں لکھا ہوا فریم ورک ایگریمنٹ میں کہ موسٹ فیوریبل لون دیں گے وہ,
اور اس موسٹ فیوریبل تک آنے کے لیے جو ہم نے محنت کی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. کئی راتیں لگی ہیں ہمارے افسروں کی اور لمبی نیگوسیشنز ہوئی ہیں یہ ورڈز لینے کے لیے کہ موسٹ فیوریبل لون وہ آفر کریں گے, لانگ ٹرم موسٹ فیوریبل کنسیشنل لون. تو اب یہ کتنے سال کا ہوگا اور کس مارک اپ پہ ملے گا یہ اب فیصلہ ہوگا. ہمارا ارادہ ہے کہ اسے 2% سے اوپر کسی طور پہ جانا نہیں چاہیے. تو باقی بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان سے ذرا ریلیٹ کرے گا یہ جن میں لانگ ٹرم کنسیشنل لون ملے ہیں. ادائیگی کی گارنٹی ہمیشہ سوورن گارنٹی حکومت پاکستان ہی دیتی ہے. وہ صوبوں میں پروجیکٹ لگیں یا وہ مرکز کا کوئی محکمہ لگائے اس کی جو سوورن گارنٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے ہمیشہ. البتہ ریلویز کو یہ کرنا ہے. ظاہر ہے میرے پاس تو ابھی 1 سال ہے اگر اللہ کو منظور ہوا, اور یہ مینجمنٹ لوگ بدلتے رہتے ہیں, لوگ آتے رہتے ہیں. اگر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا گیا اور جتنی ہیوج انویسٹمنٹ آ رہی ہے ریلوے سیکٹر میں اس کا پوری طرح استفادہ کیا گیا تو اس کا ایک بڑا پورشن ریلوے بھی پے بیک کرنے کے قابل ہوگا. سارا تو شاید ریلوے پے نہ کر پائے اس کا, لیکن اس کا ایک بڑا پورشن ریلوے یقیناً پے کرنے کے قابل ہوگا انشاءاللہ. آلموسٹ تقریباً تو ہمارے جو دیکھا جائے صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, بجٹ ترقیاتی بجٹ ہمارے ہوتے ہیں. صوبہ پنجاب کا لے لیں 550 ارب کا ہے, کسی کا 200 ارب کا ہے, کسی کا 150 ارب کا ہے, تو وہ وہی نہیں مکمل کر پاتے. اور 1000 ارب روپیہ صرف ریلوے کے اندر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ریلوے کے شعبے ہیں, محکمے ہیں, افسر ہیں, ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ 1000 ارب ہے یہ کہیں لیکس نہ ہو, کہیں خرچ نہ ہو سکے اور اس میں کمی بیشی ہو, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھیا یہ نہیں ایک کر لینا ایک کر کے, کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے, وہ پھر بھول جاؤں گا بیچ میں سے. بات یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ 5 سے 6 سال میں آنی ہے, اور اس نے پوری ریلوے کو ٹرانسفارم نہیں کرنا, اس نے ML1 ٹھیک کرنی ہے. یہ ذرا کلیئر ہو جائے. کل کوئی کہے جی پوری ریلوے ٹھیک ہو گئی, پوری ریلوے 1000 ارب میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اسے 2-3 گنا پیسے زیادہ چاہیے. ریلوے بڑا مہنگا کام ہے دنیا میں. تو یہ ML1 کو ٹھیک کرے گا, یہ آپ کو والٹن ٹریننگ اکیڈمی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دے گا. کراچی کینٹ میں اور لاہور میں 2 جدید ریلوے اسٹیشن بنیں گے اگر اس کے ریٹ سے ایسے ہوئے جو ہمیں وعدہ کھاتے ہوئے. یہ کنڈیشن ساتھ ہے, جو ہماری مرضی ہے اس میں شامل. ہم دیکھیں گے کہ ہم افورڈ کرتے ہیں تو ہم اس کی اجازت دیں گے. اور رولنگ سٹاک آئے گا 160 پہ چلنے والا, جس میں لوکوموٹیو بھی ہوں گے اور آپ کے یہ کیریجز بھی ہوں گے آپ کے, اور آپ کی پیسنجر کوچز بھی ہوں گی. اب بات ہے کہ اس کے خرچے کی. تو یہ جو کانٹریکٹر آئے گا, جو بھی کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے آئے گا, EPC کانٹریکٹر سے کہیں گے, وہ چینی کمپنیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور پھر کوئی ایک کمپنی جو وائبل ہوگی, جو چیپر ہوگی, اور وہ آ جائے گی اور اس کو کام ملے گا. اور یہ سارا کام ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے جو اشفاق خٹک صاحب والا, وہ تو اپنی جگہ کام کرے گا. یہ جو میں نے آپ کو PMC بتایا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ, جو یہ بھی کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے آئے گا. تو اصل میں PMC وہ ہوگا جو اس سارے پروجیکٹ کو مانیٹر کرے گا. اس کے لیے ہم اس کو پے کریں گے اور وہ دیکھے گا کہ اس میں شفافیت بھی رہے, اس کے اندر ایک وہ نہ آنے پائے, سستی نہ آنے پائے کام میں. اور یہ ہمیں بہت پیسے لگتے ہیں, دنیا کے لیے یہ بہت پیسے نہیں ہیں. مثلاً وہاں سعودی عرب کے وزیر آئے ہوئے تھے, میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں آرام سے کہہ دیا کہ ہم ریلوے سیکٹر پہ $100 بلین خرچ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو نام ہی سنا ہے نا, ہمارے لیے تو یہ جو ایک ریلوے سیکٹر پہ تو $8.2 بلین اپروکسیمیٹلی. ابھی یہ کم ہوتے ہیں یا ذرا بڑھتے ہیں, یہ ظاہر ہے جب نیگوسیشن ہماری ٹیم ان کے ساتھ کرے گی پھر پتہ چلے گا. تو ریلوے سیکٹر کو پاکستان میں $30-35 ارب کا انجیکشن لگنا ہے. پھر یہ ریجن ریلوے بنے گی. یہ لکھ لیں, میں نے تو ایک منٹ, میں نے تو یہاں نہیں ہونا, میرے بعد اور لوگ آئیں گے, پھر اور آئیں گے. یہ فگر یہی رہے گی, یاد رکھیے گا. یہ وقت کے ساتھ بڑھے گی, کیونکہ 70 سال ہم نے ٹکا نہیں لگایا ریلوے پہ سوائے برباد کرنے کے اور لوٹنے کے. اب جب بنانے کی باری آئی ہے تو یہ بڑا مہنگا شغل ہے. ایک بار بن گئی تو یہ آپ کی اکانومی کو بھی کھڑا کر دے گی. اور میں آپ کو عرض کروں کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ریلوے سسٹم کا اپنی تقریر میں ایک بار نہیں بار بار ذکر کیا ہے. اور $30-35 ارب لگیں گے پورے ریلوے سسٹم کو
ایک دنیا کے ساتھ اگر کمپیٹیبل کرنا ہے آپ نے پورے سسٹم کی, پورے ملک میں بات کروں, نئی لائنیں بھی بچھیں گی اس میں, پرانی لائنوں کو بھی آپ اپ گریڈ کریں گے, پورا نظام لے کے آئیں گے. 100 سال پرانی ریلوے, 157 سال اس کی عمر ہے, اور 100 سال پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس کو چلا رہے ہیں پورا زور لگا کے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس پہ مبنی ہے؟ ریل, روڈ, ایئر لنک, اس کے بعد یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے, اور پھر سی پورٹس, اور پھر پائپ لائنز. یہ 5-6 چیزیں ہیں جو دنیا کو کنیکٹ کرتی ہیں. اس میں ریلوے کی امپورٹنس بہت ہی زیادہ دنیا کے نزدیک, صرف ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی ہے. دیکھیں جی, جہاں تک قومی تعمیر و ترقی کا اور قومی سطح کے پروجیکٹس کا تعلق ہے تو اس پہ تو سیاست نہیں ہوگی انشاءاللہ, نہ ہونی چاہیے. کوئی کر بھی نہیں رہا, اور جو کر رہے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ پیچھے رہ جائیں گے اس ساری دوڑ میں. کیونکہ جب خوشحالی کی لہر آتی ہے اور جب تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ موٹر وے بنانا, انفراسٹرکچر بنانا ترقی نہیں ہے, ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر چین کیا کر رہا ہے؟ اور یہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ ہے, یہ منصوبہ جس کے ساتھ 65 ملک جڑ گئے ہیں جا کے, یہ کیا منصوبہ ہے؟ یہ تو منصوبہ ہی روڈ نیٹ ورک ہے, ریل نیٹ ورک ہے, انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے, سی پورٹس ہیں اور ایئرپورٹس ہیں, اور پائپ لائنز ہیں. یہی کام نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ کام 1990 میں شروع کیا تھا. اگر نواز شریف صاحب کو یہ کام کرنے دیا جاتا اور حکومتیں ڈسٹرب نہ کی جاتی تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے 20 سال آگے جا کے کھڑے ہوتے. یہ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہو چکی ہوتی ہیں, ہم ایڈوانس کر رہے ہوتے. نہیں ہوا. اس گورنمنٹ میں بھی یہی ہوا کہ کئی لوگوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا, کئی عناصر نے ڈسٹرب کیا بار بار. بعض لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اگر میدان میں ناکامی ہوئی ہے تو عدالت سے راستہ نکل آئے, وہاں سے موقع مل جائے. اس طرح نہیں ہوگا. اور اس طرح اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا, کیونکہ پالیسیوں کا تسلسل رہنا چاہیے. اگر کسی جگہ پہ سکول اچھا نہیں ہے یا یونیورسٹی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سے کوئی مدد مل رہی ہے پل بنانے کے لیے, روڈ بنانے کے لیے یا ریلوے بنانے کے لیے تو انہیں کہیں کہ جی نہیں یہ تو ہم نے نہیں لینے کیونکہ ہمارے سکول پورے نہیں ہیں, ہماری یونیورسٹیز پوری نہیں ہیں. یہ تو بڑا بچگانہ سا بات ہے. آپ کو نہیں میں کہہ رہا, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ضروریات ساری پوری کرنے والی ہیں, لیکن اگر ایک 1 بیلٹ 1 روڈ کا ایک بہت عظیم انیشیٹو آیا, اس پہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اسی سیکٹر میں آ رہی ہے, ہم اسے ریفیوز تو نہیں کر سکتے. ہمیں اسے لینا چاہیے, اس سے استعمال کرنا چاہیے. اور ہم اکیلے تھوڑے یہ کام کر رہے ہیں, دنیا کا ہر ملک وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہر ملک دوڑا ہے کہ ہمیں حصہ مل جائے 1 بیلٹ 1 روڈ میں. ہمیں تو اتنی دوڑ بھی نہیں لگانی پڑی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور جو چائنا کی ایک رفاقت ہے پرانی, وہ چینیوں کو یاد ہے. انہیں یاد ہے بہت اچھی طرح کہ جب ان کے پاس جہاز نہیں تھے تو آپ کے DC-10 وہ ان کی قیادت استعمال کرتی تھی. جو فورن افیئرس پہ آپ نے ان کی مدد کی, وہ میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے, انہیں یاد ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ آپ ان سے ملیں. یا ترک ذکر کرتے ہیں تحریک خلافت کا, آج بھی ذکر, کہ آپ ترکی چلے جائیں آج تک وہ اس ریجن کے مسلمانوں کے شکر گزار ہیں ٹرکش, اور وہ اس کو آپ کو ری پے کرتے ہیں, رسپیکٹ پے کرتے ہیں. یا چائنیز کو پتہ لگ جائے کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ آپ کے آگے بچھ جاتے ہیں محبت سے. تو یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے ان قوموں کے ساتھ پاکستان کی, اس کا پاکستان کی سبھی سیاسی قیادتوں کو اور جو اپنے اپنے شعبوں کے لیڈرز ہیں ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے, ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. میرا دوسرا سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ, آپ نے کہا تھا کہ 73% جو ہے تنخواہیں 70 سے زیادہ جو آپ نے ابھی 74% تنخواہیں اور پینشن پہ جاتا ہے. تو جو ماہرین ہیں ہمارے صحت کے, وہ کہتے ہیں پاکستان کی اوسط عمر جو ہے تقریباً 40-50 کے قریب ہے, لیکن ریلوے میں جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی عمر 80 سال کی قریب ہے. کیا مطلب؟ مطلب پاکستان کی جو اوسط عمر ہے وہ 40 سے 50 ہے, لیکن ریلوے کو ریٹائر ملازمین جو 80 سال تک ان کی جو ایوریج ہے وہ نکلتی ہے. آپ اس کا تجزیہ کروا رہے ہیں تو اس پہ آپ نے کام کیا ہے کہ جو اتنی زیادہ لمبی عمر ریلوے کو ریٹائر ملازمین ہے کہ جب سے وہ بیمار بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہے, تو یہ کام نہیں ہو سکتی, یہ کیا گزارش یہ ہے کہ اگر ریلوے کے
रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो माशाल्लाह लंबी उम्र पाते हैं, तो इस पे मैं क्या जवाब दूँ आपको। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू। ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12,000 मुलाजमीन की किल्लत का सामना है। हर वक्त गिरबान फाड़ने और तंज करने के बजाय कौम की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। बिल्ड एंड रोड मनसूबा पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगा। रेलवे का मुनाफा 51 अरब तक ले जाने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर उनकी जानिब से ये भी कहना था कि लाहौर और पेशावर के दरमियान ट्रैक को डबल किया जाएगा।